یہ واقعہ ہے سلطان محمود غزنوی کا۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا اور بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر ہوں، ماہر حساب کتاب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھ کی یہ خاصیت ہے، جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے کتب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی مل سکتی ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا بھی موجود ہے۔ لہٰذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ لیا اور جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ کبھی چوری کرنی ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے، بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتی ہوں کہ اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم دو ہو تو تیسرا خدا ہے، چار ہو تو پانچواں خدا ہے۔ جب تم بدکاریاں کرتے ہو تو اللہ سب دیکھتا ہے۔ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود قیامت کے دن بندوں پر تمام حجت کرنے کے لیے ہاتھوں اور پیروں کی، فرشتوں کی اور صفیہ اعمال کی گواہی ہوگی۔ الغرض جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا، اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا، اور تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا، انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو میں مجرمین کو پھانسی سے نجات دے دیتا ہوں، لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے۔ سلطان محمود نے کہا تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلا قہر کر دیا ہے، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف ہے، اس کی چشم سلطان شناس کے طفیل میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصے کو بیان کر کے مولانا روم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو مبتلا قہر و عذاب کر دیں گے۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ اللہ عز و جل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گنہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔
یاد رکھو، جس نے دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ مضر نہیں، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا، بشرطیہ کہ آپ اللہ سے غافل نہ ہوں۔ امام جلال الدین رومی نے لکھا کہ ایک آدمی سفر پر نکلا، جنگل میں چلتا جا رہا تھا۔ جنگل میں بہت دور چلنے کے بعد اسے تھکان ہوئی اور تھکان کی وجہ سے نیند غالب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کہیں آرام کر لوں، لیکن آرام کرنے کے لیے اس میں ہمت نہ ہوئی کہ جنگل کا راستہ ہے اور جنگل کے راستے میں کیسے آرام کروں۔ سوچتا رہا کہ کوئی چیز مجھے ایسی مل جائے جس کی وجہ سے مجھے کچھ سہارا مل جائے تو میں آرام کر لوں۔ بہت آگے جانے کے بعد دیکھا ایک جانور سویا ہوا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، یہ کوئی جانور سو رہا ہے، میں بھی اس کے بازو میں سو جاؤں۔ چنانچہ جانور کے بازو پر وہ لیٹ گیا۔ نیند کا غلبہ اتنا تھا، تھکان ایسی تھی کہ بس پڑتے ہی نیند لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اسی راستے سے ایک دو آدمی آ رہے تھے۔ پیچھے سے آتے آتے جب وہ وہاں پہنچے تو ایک عجیب منظر انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے اور اس کے بازو جو جانور سویا ہوا ہے وہ حقیقت میں شیر ہے۔ یہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ کہیں یہ شیر جاگے اور اس بیچارے کو کھا جائے۔ انہوں نے آہستہ سے سونے والے آدمی کو آواز دی اور جگایا۔ جب وہ جاگا تو ان لوگوں نے اسے کہا کہ کہاں سوئے ہو؟ وہ تمہارے بازو میں شیر ہے۔ بس جناب اتنا سننا ہی تھا کہ وہ گھبرایا اور پریشان ہوا اور ڈر کے مارے اس کی جان نکل گئی اور مر گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف بھی معرفت و پہچان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر معرفت و پہچان نہ ہو تو خوف نہیں آ سکتا، جب پہچان ہو گئی تو خوف آ جائے گا۔ دیکھیے، جب تک اسے شیر کی معرفت و پہچان نہیں تھی تو اس پر شیر کا خوف بھی پیدا نہیں ہوا۔ جیسے ہی شیر کی معرفت حاصل ہوئی تو اس کا خوف بھی پیدا ہوا اور وہ مر گیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو ہو جاتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا زبردست ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے، جب یہ پہچان اللہ کی ہوگی تو انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل کے اندر کوئی ہلچل نہ مچے اور اس کی وجہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو۔